تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل لکھی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 61 سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے نا نہیں کہتے جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے. ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا. آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. جہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ خدا بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں. یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو. فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں. 40 دن کا یہ عرصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا. آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے. ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی. اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر دیا. فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا. انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی. انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے. اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے. پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی. آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے. یہ انہیں بھی جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی. وہ کوئی بھی ہو. محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا, تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے, میرا بٹن ٹھیک نہیں. کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں, تو وہ اگرچہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے, ڈھیر سارا مال ہے, وزادار ہے, صاحب عزت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک, تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں, ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں, فریش کر لوں, پھر میں چلتا ہوں. آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا, اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں, بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں. مجھے جان لو, مجھے پہچان لو, میرا بھی کوئی نام ہے, میں بھی کچھ ہوتا ہوں, یہ بھی ایک دھبا ہے, ایک مصیبت ہے. اور میری عزت کرو, مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو, یہ بھی ایک دھبا ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے. بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں. حسد کر لینا, کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا, یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے. تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ سارے دھبے, یہ ساری نقصان کی چیزیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی, فرمایا ما حاک فی صدرک, یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے, یہ تجھے بے چین رکھیں گے, یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے. تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے, جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے, اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی. حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے, تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے, تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں, اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں, بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی, ساری. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے, وہ تکبر کی بیماری ہے, اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا, بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے. جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا, کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی, سبحان اللہ ماشاء اللہ, بڑا میٹھا بولتے ہیں, تو یہ میٹھا نہیں بول رہے ہوتے, یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے. اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا, میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں. تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے, اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے, اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے, تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے, کسی کا کچھ نہیں جاتا, وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے. حال دیکھیں نا, یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں, جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی, اچھے لوگوں کی, بزرگوں کی, سادات کی بات نہیں کرتا, تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا, تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا, کسی طریقے میں نے بھی ساتھ لے کے, بے چین رہتا ہے. اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں, جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہو, اور وہ سکون کے ساتھ. دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں, حضرت بزرگ تو سرپرستی کر رہے ہیں, میں نہیں. اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے, جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں, جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی, وہ مہمان خصوصی ہے. اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا, کوئی مجھے بھی پہچانے. اسے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہے, ورنہ آپ پریشان ہیں, ورنہ آپ تکلیف میں, ورنہ آپ آزمائش میں. بخاری شریف میں حدیث ہے, قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے, راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں, پروٹوکول کا ماحول آج بھی, یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب, بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی, یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے.
تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں, ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, کٹھے کرنا لے پان دینا لے, کس چکر میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی, تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے, ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں. ایسا نہ کریں, اس سے گھٹن پیدا ہوتی. اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے, یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو, اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا, پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا, اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے, اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں, خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے, تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا, ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو, سادہ آدمی ہے, دیہاتی ہے, بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی, کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے, کوئی بات اگر ایسی ہو گئی, آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں, تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی, پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں, کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے, تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی, تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا, نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے, دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا, کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں, آپ لوگوں کو موقع دیں, آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے, پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی, اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے, یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد, تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں, پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے, اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں. صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کس قدر محبت کرتے ہیں, آپ کا انداز کریمانہ کس طرح. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی, لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں, اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں, یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی, یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے, میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی, کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں, جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے, اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی. میں سارا دن کرامتی سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے, میرے استاد بڑے, لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی, آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی, اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر, تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا, لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا, اور جب سرکار آئے نا
इरादा नहीं था कि अर्ज करूंगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताजा हो गया। रोने का भी तो तभी मजा आता है ना, कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बगैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया, और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं, और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुजुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं, एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। तो मैं रोज रोने लगा, मजा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया मेरे अजीज। और फिर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के गुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाजबरदारी करते हैं, हुजूर ने चुप कराया। फिर मैं क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं हबशन का बेटा हूं तो मेरी तो गलती कोई नहीं ना, ये तो तकसीम अल्लाह की है ना। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस तरह वो चाहता है, जिसको चाहता है उस तरह की उसकी सूरत बना देता है। तो मुझे हबशन का बेटा कहा जाता है, मेरी गलती क्या है? हजरत बिलाल ने भी नहीं बताया किसने कहा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, जरा गौर करना बात पर, तसल्लियां लोग और रंग में भी देते हैं, पर यह तसल्ली बड़ी अनोखी है। हुजूर फरमाने लगे, बिलाल अगर तो हबशन का बेटा तो परेशान क्यों होता है? काले रंग वाली माँ का बेटा है तो परेशान क्यों होता है अगर तेरी वालदा का रंग काला है तो? अर्ज की, हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो सरकार फरमाने लगे, मैं दो माओं का बेटा हूं, एक जनाब आमना जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक हजरत उम्मे ऐमन जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। हुजूर फरमाने लगे, मेरी माँ आमना का रंग गोरा था और मेरी माँ उम्मे ऐमन का रंग काला है। तो फरमाया, अगर तुझे किसी ने काले रंग वाली माँ का बेटा कहा तो उसे कह देना, मदीने वाली महबूब के भी तो एक वालदा का रंग काला है, तो कह देना। हजरत बिलाल कहते हैं कि वो इस तरह की तसल्ली थी, तिफल तसल्लियां नहीं जिस तरह की हमें दी जाती, वो इस तरह की खूबसूरत तसल्ली थी कि उसके बाद मेरा दिल ऐसा ठंडा हुआ, फिर किसी का ताना ताना नहीं रहा, फिर किसी की तकलीफ नहीं रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो आज तकसीम है हमारे यहाँ ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, जात बरादरी की, हुजूर फरमाते हैं मैंने पाँव के नीचे रख के कुचल दी, अब इसका कोई स्टेटस नहीं रहा, अब ये कोई मामला नहीं। फिर मेरे भाई, एक मामला हमारे अंदर जो और बड़ी शिद्दत के साथ आया है और जिसने बड़ा जोर पकड़ा है, वो ये है कि हम ना पढ़े लिखे लोगों से माजरत के साथ, पढ़े लिखे लोगों का भी एक मसला है, वो दूसरों को जाहिल कहना जरूरी समझते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो आसान काम है ना, आपने कह दिया जाहिल नहीं जी सारे पिंड वाले, ये तो बड़ा आसान काम है, तो जान छुड़ाने वाली बात है। अनपढ़ हैं जी, इस कौम का कुछ नहीं बन सकता, अभी तो आसान काम है, जान छूट गई। मैं भी खड़ा होता हूँ नमाज जनाजा की इमामत करने के लिए, कभी तो कह देता हूँ कि जनाब आज लोगों को नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती, तो सोचता हूँ कि अगर किसी ने खड़ा करके पूछ लिया कि आपने कितने लोगों को याद कराई है, हमने कभी कहा कि आओ बैठो याद कराऊं, तो उसका जवाब क्या है? तनकीद करना आसान काम है और तामील करना ये मुश्किल मरहला है। अजीज दोस्त, हमारे यहाँ ना अनपढ़ बंदे के साथ और उस बंदे के साथ जिसकी सोचें महदूद है, हमारा रवैया इतना तल्ख होता है। भाई मजा तो तब आता है ना जब आपको, कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं, तो अच्छे के साथ तो सारी दुनिया अच्छी होती है, आपने उसमें क्या कमाल किया? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा, जो सख्त रवैया अख्तियार करे, सख्त। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और सुर्ख रंग की नजरानी धारीदार चादर सरकार ने ओढ़ रखी थी। एक बद्दू आ गया, उसने क्या किया कि हुजूर की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और इस जोर से खींचा कि गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। जोर से दरवाजे पे दस्तक दे देना भिखारी है, तो उसे खैरात शरात कोई नहीं मिलती, अलबत्ता झिटकियां दो चार जरूर मिल जाती। तोड़ना दरवाजा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया? उसने आकर के जोर से चादर को खींचा, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। सरकार ने रुख अनवर फेरा, कहता पता क्या है, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया हूं। भाई तू गले में चादर डाल के मांगेगा? लेकिन ये आपका कमाल है, यहां अब आपके इल्म का, आपके हौसले का, ज़र्फ का पता चलता। खींची चादर, कुछ मांगने आया हूं, और सही बुखारी के लफ्ज ये हैं कि फल्तफता इलैहि फदहिक, जब महबूब ने उसकी तरफ तवज्जो की, उसकी बात सुनी, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है। लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फदहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज आपको बड़ा कर देगी, आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं।
آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر لے 2 گلا اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا، میں نے جیتنا ہے. تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اوے جتن دا مول کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مول ہیرا، ہارن دا مول ہیرا. کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں کر لے یار، پھر کیا ہے. اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں. تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 1 2 4 بکریاں نہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو. اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے. میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہ ابا جی ہوں نہ اتنے جا کے نہ میٹھے چولا تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے. میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں.